اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی حضرت امیر المومنین علیہ السلام، 7واں حصہ، کتاب نقوش عصمت، صفحہ 135۔ نمبر 4، حجر بن عدی الکندی الکوفی امیر المومنین کے اصحاب ابدال میں شمار ہوتے تھے اور روزانہ 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ صفین میں قبیلہ کندہ کے علمبردار تھے اور نہروان میں پورے لشکر امیر المومنین کے سردار تھے۔ معاویہ کے ایک والی نے انہیں حضرت علی پر لعنت کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے منبر پر جا کر خود معاویہ اور اس کے گورنر پر لعنت کی، جس کے نتیجے میں سن 51 ہجری میں شہید کر دیے گئے اور ان کے ساتھ حسب ذیل حضرات بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ شریک میں شداد حضرمی، سیفی بن شہل الشیبانی، عبیسہ بن ربیعہ العبسی، مجدر بن شہاب المنقری، قدام بن حیان العنبری، عبد الرحمن ابن حسان العنبری۔ ان تمام حضرات کی قبر مرج عذرا میں دمشق کے قریب ہے۔ رسول اکرم نے مرج عذرا میں بعض مقربین بارگاہ احدیت کی شہادت کی خبر دی تھی، جس کی بنا پر عائشہ نے معاویہ سے شدیداً احتجاج کیا، لیکن اس احتجاج کا کیا اثر ہوا؟ نمبر 5، رشید حجری امیر المومنین کے اصحاب خاص اور حاملان اسرار میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ موسم تمار اور حبیب بن مظاہر ایک دوسرے کو اس کی شہادت کی خبر دے رہے تھے تو لوگ حیرت زدہ تھے کہ رشید آ گئے، اور انہی نے یہ اضافہ کر دیا کہ حبیب کا سر لانے والے کو زیادہ انعام دیا جائے گا، تو لوگوں نے مزید حیرت کا اظہار کیا، لیکن بالآخر تمام خبریں صحیح ثابت ہوئیں۔ ابن زیاد نے طلب کر کے حضرت علی علیہ السلام سے برات کی دعوت دی، فرمایا کہ یہ ناممکن ہے۔ مولا نے مجھے خبر دی ہے کہ ان کی محبت میں پاؤں اور زبان سب قطع ہوں گے اور سولی دی جائے گی۔ ابن زیاد نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے زبان کاٹنے سے انکار کر دیا۔ رشید نے علوم علویہ کی اشاعت شروع کر دی تو مجبوراً زبان بھی قطع کر دی۔ صدق امیر المؤمنین۔ نمبر 6، زید بن سوحان العبدی، ان کا شمار اصحاب و ابدال میں ہوتا تھا۔ جنگ جمل میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ عائشہ نے ماں ہونے کے رشتے سے جنگ جمل میں شرکت کی دعوت دی تو جواب میں لکھا کہ مجھے ایسی بات کا حکم دے رہی ہیں جو خلاف مرضی خدا ہے، اور خود اس بات کو ترک کر دیا ہے جو عین مرضی خدا تھی۔ قرن فی بیوتکن۔ مسجد زید کوفہ کی مشہور مساجد میں ہے۔ رسول اکرم نے انہیں بشارت دی تھی کہ تمہارا ایک عضو تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ جنگ نہاوند میں ان کا ایک ہاتھ شہید ہوا۔ نمبر 7، سلیمان ابن سرد خزاعی، جاہلیت میں ان کا نام یسار تھا۔ رسول اکرم نے سلیمان کر دیا تھا۔ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ یزید کے حاکم بننے کے بعد اپنے گھر میں اجتماع کر کے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی، لیکن کربلا میں نصرت امام نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں سن 65 میں توابین کی ایک جماعت لے کر انتقام کربلا کے لیے قیام کیا۔ ادھر سے شام کا 30,000 کا لشکر روانہ ہوا۔ راستے میں دونوں لشکروں میں شدید جنگ ہوئی اور سلیمان حسین ابن نمیر کے تیر سے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد تقریباً تمام ساتھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ نمبر 8، سہل ابن حنیف انصاری، بدر و احد کے معرکوں میں بھی شریک ہوئے اور صفین میں امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ صفین سے واپسی پر کوفے میں انتقال کیا۔ امیر المومنین نے نماز جنازہ میں 25 تکبیریں کہیں اور فرمایا کہ سہل کے لیے 70 تکبیریں بھی رواں ہیں۔ جنگ جمل کے لیے روانگی کے وقت امیر المومنین نے انہیں مدینہ کا حاکم بنا دیا تھا۔ صعصع بن سوحان العبدی، امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اصحاب امیر المومنین میں ان کے حق کی مکمل معرفت رکھنے والے صرف صعصع اور ان کے ساتھی تھے۔ رسول اکرم کے زمانے میں مسلمان تھے، لیکن حضرت کی خدمت میں باریاب نہ ہو سکے تھے۔ معاویہ کوفہ وارد ہوا تو لوگوں نے اس سے امان طلب کی۔ صعصع گئے تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے امان نہیں ہے جب تک منبر پر جا کر علی پر لعنت نہ کرو۔ صعصع نے منبر پر جا کر معاویہ پر لعنت کر دی، جس کے نتیجے میں کوفے سے نکال باہر کر دیے گئے۔ نمبر 10، ابو الاسود غالم ابن غالم الدؤلی، صاحبان علم و فضل میں تھے۔ امیر المومنین نے انہیں علم نحو تعلیم کیا تھا اور قرآن مجید پر نقطہ و اعراب لگانے کی تعلیم دی تھی۔ معاویہ نے ان کے یہاں حلوہ بھیجا تو 5-6 برس کی بچی نے کھانا چاہا۔ فرمایا یہ حلوہ محبت علی سے دستبرداری کی اجرت کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ بچی نے برجستہ کہا خدا اس کا برا کرے، حلوہ مزعفر کے ذریعے سید مطہر سے جدا کرنا چاہتا ہے۔
خدا بھیجنے والے اور کھانے والے دونوں کو غارت کرے۔ سن 69 ہجری میں 85 سال کی عمر میں بصرے کے طاعون میں انتقال کیا۔ نمبر 11 عبداللہ ابن جعفر طیار، سرزمین حبشہ پر پیدا ہونے والا پہلا مسلمان فرزند جو ہجرت کے بعد اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ مرسل اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر رہے۔ جناب جعفر طیار کی شہادت پر رسول اکرم نے باقاعدہ گریہ وزاری کرتے ہوئے تعزیت پیش فرمائی اور جناب اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ ان بچوں کا میں والی و وارث ہوں۔ جناب عبداللہ بے حد کریم اور سخی انسان تھے، ان کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ بعض لوگوں نے تنقید کی تو فرمایا کہ خدا نے مجھے اپنے کرم کا عادی بنا دیا ہے اور میں نے فقیروں کو اپنی سخاوت کا عادی بنا دیا ہے۔ اب خطرہ یہ ہے کہ اگر میں ہاتھ روک لوں تو کہیں میرا پروردگار بھی اپنا ہاتھ نہ روک لے۔ سن 80 ہجری میں مدینے میں انتقال فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 20 یا 24 تھی، جن میں سے جناب عون محمد بھی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ نمبر 12 عدی بن حاتم طائی، سن 10 ہجری میں اسلام لائے اور ان کے اسلام کا سبب یہ تھا کہ سن 9 ہجری میں لشکر اسلام نے جبل طے پر حملہ کیا، وہاں کے بت خانے کو تباہ کیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ عدی شام کی طرف فرار کر گئے، ان کی بہن اسیر ہو گئی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اکرم سے فریاد کی کہ باپ مر گیا ہے، بھائی فرار کر گیا ہے، اب آپ کرم کریں۔ آپ نے فرمایا کوئی معتبر آدمی مل گیا تو تمہیں تمہارے بھائی کے پاس روانہ کر دوں گا۔ چند روز کے بعد قبیلہ خزاعہ کی ایک جماعت آ گئی، آپ نے حسب خواہش ان کے ساتھ شام روانہ کر دیا۔ وہاں بہن نے بھائی سے اخلاق نبوی کا ذکر کیا۔ عدی فوراً مدینے کے لیے روانہ ہو گئے، یہاں رسول اکرم سے انتہائی احترام کا برتاؤ کیا اور اپنی مسند پر جگہ دی، جس کے نتیجے میں اسلام قبول کر لیا اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جمل و صفین و نہروان میں شریک جہاد رہے۔ سن 68 ہجری میں کوفے میں انتقال فرمایا۔ ایک مرتبہ معاویہ کے پاس گئے تو اس نے طنز کیا کہ تمہارے فرزند کہاں ہیں؟ کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ صفین میں شریک ہوئے اور قتل ہو گئے۔ معاویہ نے کہا کہ علی نے انصاف نہیں کیا کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرا دیا اور اپنی اولاد کو بچا لیا۔ فرمایا معاویہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ وہ شہید ہو گئے اور میں زندہ رہ گیا۔ نمبر 13 عمر ابن الحمق الخزاعی، بندہ صالح پروردگار اور حواریین امیر المومنین میں شمار ہوتے تھے۔ تمام جنگوں میں حضرت کے ساتھ رہے۔ زیاد نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا تو موصل چلے گئے، وہاں ایک غار میں پناہ لی تو سانپ نے کاٹ لیا اور انتقال فرما گئے۔ زیاد کے سپاہیوں نے لاش کو دیکھا تو سر کاٹ کر زیاد کے پاس لائے، اس نے معاویہ کے پاس بھیج دیا اور اس نے نیزے پر چڑھا دیا، جو اسلام کا پہلا سر تھا جو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کو سخت احتجاجی خط روانہ فرمایا۔ ایک مرتبہ عمر نے رسول اکرم کی خدمت میں پانی پیش کیا تو حضرت نے دعا دی، جس کے نتیجے میں 80 سال کی عمر تک ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ نمبر 14 قمبر، امیر المومنین کے علیہ السلام کے مخصوص غلاموں میں تھے۔ حجاج ثقفی نے گرفتار کرایا تو پوچھا کہ علی کے یہاں تمہارا کیا کام تھا؟ فرمایا کہ وضو کا پانی حاضر کرتا تھا اور حضرت وضو کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ ظالموں کا سلسلہ بہرحال ختم ہونے والا ہے۔ حجاج نے کہا کہ اس سے شاید میری ذات کا مراد لیتے تھے؟ فرمایا بے شک۔ کہا کہ اگر تمہیں قتل کر دوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میں نیک بخت ہوں گا اور تو شقی و بدبخت۔ حجاج نے غیظ میں آ کر قتل کا حکم دے دیا۔ نمبر 15 کمیل ابن زیاد النخعی، امیر المومنین کے مخصوص اصحاب اور حاملان اسرار میں شمار ہوتے تھے۔ دعائے کمیل ان کی عظمت جلالت کے لیے کافی ہے۔ حجاج ثقفی نے والی عراق ہونے کے بعد ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا تو روپوش ہو گئے، اس نے ان کی قوم کا وظیفہ بند کر دیا۔ کمیل کو اطلاع ملی تو حجاج کے دربار میں پہنچ گئے کہ میں قوم کے رزق کے بند کرانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ حجاج نے کہا کہ میں تو تمہیں سزا دینے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ فرمایا ضرور، میری زندگی میں اب صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم تم دونوں مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حجاج نے ان کے قتل کا حکم دے دیا اور سن 83 ہجری میں 90 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ نجف و کوفہ کے درمیان آپ کا مزار مبارک معروف ہے۔ مالک ابن حارث الاشتر النخعی امیر المومنین کے مخصوص ترین اصحاب میں تھے اور اپنے دور کے سب سے بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ امیر المومنین نے انہیں مصر کا گورنر بنا کر روانہ کیا تو معاویہ نے راستے کے ایک شخص کو 20 سال خراج کی معافی کا وعدہ دے کر شہد میں زہر دلوا دیا اور مقام عریش پر زہر دغا سے شہید ہو گئے۔
جنازہ مدینے لا کر دفن کیا گیا۔ امیر المومنین نے اس حادثے پر انتہائی تعسف کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مالک میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ اس شجاعت کے باوجود تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ بازار کوفہ میں ایک شخص نے کوڑا پھینک دیا تو خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ کسی شخص نے دیکھ لیا اور اس شخص کو تنبیہ کی کہ یہ مالک اشتر ہیں۔ وہ معذرت کے لیے دوڑا، دیکھا مسجد میں مصروف نماز ہے، نماز کے بعد قدموں پر گر پڑا، فرمایا میں تو تیرے حق میں استغفار کر رہا تھا کہ تو نے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ امیر المومنین نے مالک اشتر کو جو عہد نامہ لکھ کر دیا تھا وہ آج تک دنیا کے ہر حاکم کے لیے بہترین نظام حکومت ہے جس پر عمل کیے بغیر عدل و انصاف کا قیام ناممکن ہے۔ نمبر 17 محمد ابن ابی بکر ابن ابی قحافہ۔ حجۃ الوداع کے سفر میں ان کی ولادت ہوئی۔ والدہ گرامی اسماء بنت امیس تھیں جو پہلے جناب جعفر طیار کی زوجہ تھیں اور ابو بکر کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے عقد کیا، جس کی بنا پر محمد کی تربیت حضرت علی علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ محمد میرا فرزند ہے اگرچہ ابو بکر کے صلب سے ہے۔ امیر المومنین نے سن 38 ہجری میں مصر کا حاکم بنایا تو معاویہ نے عمرو عاص، معاویہ ابن خدیج اور ابو العوار سلمی جیسے افراد کو مصر روانہ کر دیا۔ ان لوگوں نے سازش کر کے محمد کو گرفتار کر لیا اور شہید کر کے جسم کو گدھے کی کھال میں رکھ کر جلا دیا، جس کے غم میں حضرت عائشہ نے تاحیات بھنا گوشت نہیں کھایا اور برابر معاویہ، عمرو عاص اور ابن خدیج پر لعنت کرتی رہیں۔ معاویہ نے ان کی شہادت پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا۔ امیر المومنین نے انتہائی غم کا مظاہرہ فرمایا۔ محمد کے مادری بھائیوں میں عبداللہ اور محمد و عون ابن جعفر ہیں اور پدری بہن حضرت عائشہ تھیں، اور محمد کے فرزند قاسم مدینے کے فقہا میں شمار ہوتے تھے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مادری جد شمار ہوتے تھے۔ نمبر 18 میثم ابن یحییٰ تمار۔ امیر المومنین کے صاحب اسرار تھے اور اس قدر علم قرآن کے مالک تھے کہ ابن عباس کو درس قرآن دیا کرتے تھے اور وہ ان کے بیانات کو ضبط کیا کرتے تھے۔ ایک دن کشتی سے سفر کر رہے تھے، تیز آندھی چلی تو فرمایا کہ معاویہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور بعد میں اس بیان کی تصدیق ہو گئی۔ امیر المومنین کے زر خرید غلام تھے۔ حضرت نے خریدنے کے بعد نام پوچھا تو کہا کہ سالم۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا اصلی نام میثم بتایا ہے، لہٰذا نام وہی ہوگا اور کنیت ابو سالم ہوگی۔ حضرت کی خبر کے مطابق ابن زیاد نے آپ کو سولی دے دی اور امام حسین علیہ السلام کے وارد عراق ہونے سے 11 روز قبل 22 ذی الحجہ کو درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ نمبر 19 ہاشم ابن عتبہ ابن ابی وقاص المرقال۔ تیز حملوں کی بنا پر مرقال لقب ہو گیا تھا۔ روز فتح مکہ مسلمان ہوئے اور صفین میں امیر المومنین کے ہم رکاب رہے۔ صفین ہی میں شہید ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے فرزند عتبہ بن ہاشم بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔